بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پوری قوم کو اس چیز کے اوپر مبارک ہے. اور جی سب سے پہلے پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنی قوم اور اپنے ہی ملک کی جو ہے ہاکی اس کے لیے ایک پلان نظر آتا ہے. تو اس پوزیشن سے انشاءاللہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ مل کے ہم جو ہیں کچھ سٹیپس ایسے کریں گے کہ جو ہمارا پاکستان کی جو ہاکی کا ایک ڈیولپمنٹ ہے یہ ہمارا FIH کا ایک انڈیویجول پروجیکٹ بھی بن سکے. جس طرح ہم دوسری نیشنز کو بھی ایسے اسپیسیفک پروجیکٹس جو بنائیں گے. اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ اور یہ حیدر بھائی کے ساتھ مل کے وی ول ٹرائی کہ ہم ایک پروجیکٹ پاکستان ہاکی جو ہے وہ ان کو لانچ کریں. تو یہ ایک میری پرپوزل ہوگی ایگزیکٹو بورڈ کے پاس. تو اس کو ہم دیکھیں گے جس طرح ہم نے یہ پہلے انڈیا کے لیے کیا تھا اسی طرح، کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا ہاکی کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے بیک آن ٹریک آئے اور اس کی جو ہے ہماری ایک ویورشپ، ہماری کمٹمنٹ، انگیجمنٹ وہ بڑھے. ایک پروجیکٹ آپ نے کوئی کافی سال پہلے ہاکی انڈیا کے لیے بھی دیا، اس کا کس طرح سے فائدہ انڈیا والوں نے اٹھایا، اور آج کی جو ان کی کارکردگی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پروجیکٹ تھا اس پر عمل کرنے کے اوپر کی وجہ سے آئی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جان فشانی سے اور دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کام کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک ایلیمنٹ نہیں ہوتا. گاڑی جو ہے نا وہ 4 پہیوں سے چلتی ہے. اور یس FIH نے یہ بہت اہم پروجیکٹ جو ہے یہ اسٹارٹ کیا تھا انڈیا کے لیے. اور وہ ایک اس پروجیکٹ کا یہ ہوا تھا کہ ایک اویئرنیس وہاں پہ آ گئی تھی. اور اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو وہاں پہ انڈیا ہاکی کی جو لیڈرشپ تھی اس نے یہ اپنا زیادہ، جو نریندر باترا ان کے اس وقت لیڈر تھے، انہوں نے اس کے اوپر پورا ڈیفرنس ڈالا. اور وہ ایک ایسی لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ انہوں نے پروفیشنل لائنز کو پہلے ایکسیپٹ کیا. 2010 سے یہ اب تک کا سفر انہوں نے ایک کنسسٹنٹ اپروچ کے ساتھ، اور اس میں انڈین گورنمنٹ کا بھی کافی ساتھ تھا. بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس کے اوپر کی گئی. ہاکی انڈیا لیگ ایک پروفیشنل لیگ، ایک آئیکن بن گئی تھی. اور یہ سارے ایلیمنٹ ہیں. یہ ایک خالی FIH کے پیپر پلان سے چیزیں نہیں بن سکتی، اس کے آگے سارے ایلیمنٹس ہیں. اور ہمیں یہاں پہ پاکستان میں ہمیں ایک دوسرے کو پہلے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اوکے ایکسیپٹنس، آنیسٹی اور کنسسٹنٹ اپروچ. یہ ہے ہر شعبے میں ہے. یہ تو مطلب ہمارے جو حالات اس وقت جا رہے ہیں، میں تو آپ کے چینل سے میں کہہ رہا ہوں بڑا کلیئر کہ جتنا میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، جتنا بھی وقت میں پاکستان میں گزارتا ہوں، تو پاکستان کے اندر پورے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر لوگ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، نام ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے کام ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. بہت کم ایک دو چینل ہیں جو پالیسیز کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں اس کلچر سے باہر آنا چاہیے. اور یہی ہاکی بھی اسی کا ہاتھ ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاکی کہیں اوپر سے آ جائے گی، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو ہمیں جو ہے ہماری مینٹل اپنا جو ہے ہمارا مین ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر ہم کام کریں ایز اے نیشن. اور نیشن میں ہی ہاکی از اے پارٹ آف اٹ. پاکستان اور بھارت کی ہاکی کی دنیا کو ضرورت ہے، اور اگر یہ دونوں ممالک کی ہاکی ان کا معیار بلند ہوتا ہے تو اس کو دنیائے ہاکی کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جس حالت میں بھی پاکستان کی اور انڈیا کی ہاکی ہے، یہ از ون آف دا ریچسٹ اینڈ دا بیسٹ پراپرٹی ان دا بگیسٹ ادر ٹورنامنٹس کے اندر. میرے پاس اس وقت ایشین چیمپئنز ٹرافی جو ہماری پراپرٹی ہے، وہ اس کا ویورشپ پوری دوسرے ایونٹ سے، FIH کے بھی چند ایونٹ سے زیادہ ہے. تو پہلے تو اٹریکشن ہے یہ rivalry بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. آپ نے کرکٹ میں بھی اس کو دیکھ لیا ہے. ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جتنی انگیجمنٹ ہے، ٹیلی ویژن ویورشپ ہے، ڈیجیٹل ویورشپ ہے، اور ہماری سوشل میڈیا انگیجمنٹ ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. اور جو ہمارے فین بیس ہے اس کا کہیں نمبر تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو انٹرنیشنل فیڈریشن کے لیے ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے. پاکستان کی ہاکی کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، آنیسٹ اپروچ کی ضرورت ہے،
اور سب کے ساتھ ان کے پاس ہر چیز ہو، اگر ان کے پاس پراپر فائنینشیل ماڈل نہیں ہے تو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. اوکے، ہمیں دعائیں ضرور کرنی چاہیے. اوکے، لیکن ہماری جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر کام کے لیے آپ کو پراپر کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے جو ریسورسز ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے. اس کے بغیر ہمارے پاس گزارا نہیں. واپس آنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اگر پاکستان ایک سمت میں اور اپروچ کے ساتھ بہتر کام کرتا ہے تو؟ پاکستان کی جو ہے ہاکی کو اتنی آؤٹ آف ٹریک نہیں ہو گئی. کہ آپ کو میں نے جب چائنا میں شروع کیا تھا 50 سے زیادہ میرے پاس لڑکیاں تھیں، اور اس میں ایک ہائی پرفارمنس ماڈل ہے. ہم نے آج تک بات شروع رکھی کہ جی اسکول ہاکی کو ہم فروغ جب تک نہیں کریں گے، گراس روٹ ہاکی جب تک ٹھیک نہیں ہوگی. بھئی وہ تو لازمی چیزیں ہیں، ان کو تو آپ نے کرنا ہے سسٹینیبلٹی کے لیے. لیکن پریزنٹ آپ کو 70-80 لڑکے ہائی پرفارمنس پول میں اگر ہیں آپ کے پاس، یو آر اے کنٹینڈر آف اولمپک اینڈ ورلڈ کپ میڈل. تو یہ ہمارے پاس ماڈلز ہیں جس میں آپ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ہاں، اس پول میں آگے کیسے لڑکے آتے رہیں گے اس کے لیے ڈیولپمنٹ کی ضرور ہے. یہ کہنا کہ نہیں جب تک ہم اسکول کی ہاکی ٹھیک نہیں کریں گے ہماری نیشنل ٹیم نہیں ٹھیک ہوگی، یہ چیز نہیں ہے. ایک طویل عرصے بعد پاکستان انتظامی معاملات میں ہاکی کی بین الاقوامی سطح پر نظر آیا ہے، تو بہت زیادہ توقعات آپ سے وابستہ ہوں گی. آپ نے اپنے لیے ترجیحات کا تعین کیا ہے کہ کس طرح سے آگے چلنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ایک پوری دنیا میں اس وقت انگیجمنٹ امپاورمنٹ کا فقدان ہے. اوکے، جو میں نے پوری دنیا میں سینٹرل امریکہ ہو، پیراگوائے، یوروگوائے، پاناما، ہونڈرس اور سری لنکا، ہمارے جو ملک ہیں کمبوڈیا، ان کے ساتھ پھر یہ ایسٹرن یورپ کے اندر، اور ہمارا جو ہے افریقہ کے اندر آپ دیکھیں سیشلز ہے، ملاوی ہے، موریشیس ہے. ان کے آواز ایک ہی ہے، وہ ان کے پاس پیاس ہے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اوکے، تو ہمیں ان نیشنز کو امپاور کرنا ہے. رائٹ، اس کے اوپر ایک اور کیٹیگری ہے سیکنڈ ٹیئر نیشنز. وہ نہ پرو لیگ ان کا کر سکتی ہے حل، اور نہ ہی نیشنز کا. تو وہ